سوچئے ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کا چہرہ 90s کی ہر ٹی وی اسکرین پر چمکتا تھا، جس کا گانا دل دل پاکستان صرف ایک سانگ نہیں، ایک جذبہ تھا۔ لیکن جب دنیا انہیں سپر سٹار کے طور پر جان رہی تھی، تب ان کے اندر ایک خاموش جنگ چل رہی تھی۔ فنکار سے فقیر، سیلیبریٹی سے پریچر اور پھر پریچر سے بزنس مین۔ یہ کہانی ہے جنید جمشید کی، ایک ایسے انسان کی جس نے اپنی زندگی کا ہر موڑ اللہ کے لیے بدلا۔ جہاں دنیا چمک دیکھ رہی تھی، وہاں وہ سکون ڈھونڈ رہے تھے، اور اس تلاش نے جنم دیا ایک ایسے برانڈ کو جو صرف کپڑے نہیں، ایک سوچ بن گیا۔ جے ڈاٹ، جو ایمان، موڈیسٹی اور ماڈرنٹی کا پرفیکٹ کمبینیشن ہے۔ 1987 کا سال تھا۔ پاکستان میں ایک نئی سوچ، ایک نئی آواز ابھر رہی تھی۔ وائٹل سائنس نام کا ایک بینڈ سٹیج پر آیا، جہاں ایک جوان لڑکا اپنے معصوم چہرے اور بجلی جیسی آواز کے ساتھ دلوں میں اترنے والا تھا۔ وہ لڑکا تھا جنید جمشید۔ کچھ ہی دنوں میں اس کا گیت دل دل پاکستان صرف مشہور نہیں ہوا، بلکہ پوری قوم کا جذبہ بن گیا۔ ہر ریڈیو پر، ہر ٹی وی پر صرف اس کی ہی آواز گونجنے لگی۔ 90s کا پاکستان ان کے گانوں پر جھومنے لگا۔ ان کا ہیئر سٹائل اور جیکٹس نئے فیشن کا نشان بن گئے، لیکن جتنی روشنی سٹیج پر تھی، اتنا ہی اندھیرا ان کے اندر بڑھ رہا تھا۔ ہر شو کے بعد وہ خاموش رہنے لگے، جیسے دل کے کسی کونے میں سکون کھو گیا ہو۔ دنیا کے لیے وہ پاپ کنگ بن چکے تھے، لیکن اپنے لیے صرف ایک مسافر جو کچھ اور ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ ہر تالی، ہر سپوٹ لائٹ اب اس کے لیے معنی کھو رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ شہرت نے آواز تو دے دی، لیکن زندگی سے مقصد چھین لیا، اور یہی ڈھونڈ اسے اس رستے تک لے گئی جہاں فیم ختم ہوتا ہے اور مقصد شروع ہوتا ہے۔ دنیا کے شور میں انہیں اپنی روح کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر تقدیر نے ایک موڑ لیا۔ مولانا طارق جمیل سے ملاقات نے ان کی سوچ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ جنید نے پہلی بار زندگی کو ایک نئے اینگل سے دیکھا، جہاں کامیابی کا مطلب صرف تالیاں نہیں، بلکہ اللہ کی رضامندی تھی۔ انہوں نے میوزک انڈسٹری کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، اور اس فیصلے نے انہیں میڈیا کا نہیں بلکہ ایمان کا ہیرو بنا دیا۔ ایک شخص جو کبھی مائکرو فون سے دنیا کو جگاتا تھا، اب اذان کی آواز میں اپنی پہچان ڈھونڈ چکا تھا۔ دین کی راہ پر قدم رکھنے کے بعد جنید جمشید نے دنیا سے منہ نہیں موڑا۔ انہوں نے دنیا کو ایک نیا نظریہ دیا۔ 2002 میں انہوں نے اپنے بھائی ہمایوں جمشید کے ساتھ مل کر ایک نئی سوچ کا آغاز کیا، ایک کپڑوں کا برانڈ جو شرافت اور شناخت دونوں کو ایک ساتھ دکھائے۔ نام رکھا گیا جے ڈاٹ، چھوٹا سا لیٹر لیکن ایک بڑی سوچ کا نشان۔ شروعات چھوٹی تھی لیکن جذبہ بڑا۔ لوگوں نے کہا کہ دین اور فیشن ایک ساتھ نہیں چل سکتے، مگر جنید نے ثابت کر دیا کہ موڈیسٹی بھی سٹائل بن سکتی ہے۔ پہلی آؤٹ لیٹ کراچی کے طارق روڈ پر کھلی، جہاں ان کا خود کا ڈیزائن کیا ہوا کرتا لوگوں کے دل جیت گیا۔ جنید اکثر کہتے تھے، میں صرف کپڑے نہیں، سوچ بیچتا ہوں۔ آہستہ آہستہ جے ڈاٹ ایک موومنٹ بن گیا، جہاں ایمان اور ایلیگنس ایک ہی دھاگے میں باندھے نظر آئے، اور یہاں سے شروعات ہوئی ایک کہانی جو بزنس سے زیادہ ایک مشن بن گئی۔ جنید جمشید کا خواب صرف ایک سکسیسفل برانڈ بنانا نہیں تھا، ان کا مقصد تھا کپڑوں کے ذریعے ایک پیغام پہنچانا۔ انہوں نے فیشن کو صرف شو آف نہیں کیا، بلکہ سیلف ریسپیکٹ اور ایمان کا ذریعہ بنایا۔ جے ڈاٹ کا ہر ڈیزائن ایک فلسفی رکھتا تھا، سمپلسٹی، ڈگنیٹی اور پاکستانی کلچر کا احترام۔ مینز ویئر سے شروع ہونے والا یہ سفر جلد ہی ویمن اور فریگرنس لائنز تک پھیل گیا۔ جے ڈاٹ کی پرفیوم سیریز نے تو مارکیٹ میں نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا۔ وسیم اکرم 414 جیسے لانچز نے برانڈ کو گلوبل پہچان دی۔ ہر عید پر جے ڈاٹ کی آؤٹ لیٹس پر لمبی لائنز اس بات کا ثبوت تھی کہ ان کا ویژن لوگوں کے دل تک پہنچ گیا۔ ہر ایڈ کمپین میں گلیمر کی جگہ گھر، فیملی اور ویلیوز دکھائی دیتی تھی۔ ان کا کنسیپٹ تھا ماڈرن دکھو مگر اپنی پہچان کے ساتھ، اور اسی بیلنس نے جے ڈاٹ کو پاکستان کا سب سے ٹرسٹڈ لائف سٹائل برانڈ بنا دیا۔ جے ڈاٹ اب صرف بوتیک نہیں رہا، یہ پاکستان کی فیشن اکانومی کا ایک ایمپائر بن چکا تھا۔ 2002 کی چھوٹی آؤٹ لیٹ کا سفر 2016 تک 100 سے زیادہ برانچز اور 1500 سے زیادہ امپلائیز تک پہنچ گیا۔ ای کامرس ڈیٹا بزنس کے مطابق 2024 میں آن لائن سٹور جنید جمشید .com کا گراس مرچنڈائز ویلیو اپروکسیمیٹلی 2490 کروڑ روپے ریکارڈ کیا گیا، جس میں 90% ریونیو فیشن کیٹیگری سے آیا۔ دبئی اور لنڈن جیسی گلوبل لوکیشنز میں 20 انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس نے مسلم لائف سٹائل مارکیٹ میں برانڈ کو مضبوط کیا۔ انڈسٹری رپورٹس کے مطابق پرفیوم ڈویژن ملٹی ملین سیلز جنریٹ کرتا ہے۔ وسیم اکرم 414 اور جے ڈاٹ ایکسکلوسیو گولڈ ان کے ٹاپ سیلرز ہیں۔ ٹریڈ انالیسز کے حساب سے برانڈ
برانڈ ہر سال 20 لاکھ پرفیوم بوٹلز بیچتا ہے۔ انڈسٹری اینالسٹ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ جے ڈاٹ کمپنی پروفائل سائٹس کے مطابق جے ڈاٹ کا اینول ٹرن اوور 700 کروڑ سے لے کر 2770 کروڑ روپے کے بیچ ہے۔ جنید جمشید کا سفر جتنا روشن تھا اتنا ہی مشکل بھی تھا۔ جب انہوں نے دین اور بزنس کو ایک ساتھ جوڑنے کی کوشش کی تو لوگوں نے ان پر تنقید کی برسات کر دی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک مولوی فیشن برانڈ نہیں چلا سکتا اور کچھ نے ان کی سنسیریٹی پر سوال اٹھائے۔ 2005 میں ایک وقت ایسا آیا جب ان کا کیش فلو دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، لیکن جنید نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ ہر سیٹ بیک پر وہ کہتے رزق اللہ دیتا ہے اور ہم صرف کوشش کرتے ہیں۔ میڈیا کے کچھ سرکلز نے ان کی ریلیجیس ٹرانسفارمیشن کو پبلسٹی سٹنٹ کہا، مگر ان کا صبر اور کریکٹر ان کا سب سے بڑا جواب بن گیا۔ 2012 کے اکانومک سلو ڈاؤن نے ٹیکسٹائل سیکٹر کو جھٹکا دیا، مگر جے ڈاٹ نے ڈیجیٹل شفٹ کے ذریعے اپنی گروتھ بچائی۔ سٹاف اور سپلائی چین چیلنجز کے باوجود انہوں نے اپنے امپلائیز کا روزگار کبھی بند نہیں ہونے دیا۔ جنید کے لیے جے ڈاٹ صرف ایک کمپنی نہیں، ایک امتحان تھا، اور انہوں نے یہ امتحان صبر، ایمان اور لیڈرشپ سے جیت لیا۔ 7 دسمبر 2016 پاکستان کے لیے ایک وہ دن تھا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جنید جمشید چترال میں تبلیغی مشن سے واپسی پر PIA فلائٹ 661 میں سوار تھے۔ منزل اسلام آباد تھی، لیکن تقدیر میں لکھا تھا آخری سفر۔ جب حویلیاں کے قریب فلائٹ کریش ہوئی تو اس حادثے نے پوری قوم کو سوگ میں ڈال دیا۔ رپورٹس کے مطابق 47 مسافروں میں سب شہید ہو گئے، ان میں جنید جمشید اور ان کی اہلیہ نہاد بھی شامل تھی۔ سوشل میڈیا پر ہر کلاس اور ایج کے لوگوں نے ان کے لیے دعائیں کی۔ جنید جمشید کے انتقال کے بعد سب سے بڑا سوال پیدا ہوا کہ کیا جے ڈاٹ ان کے بغیر زندہ رہ پائے گا، لیکن ان کی نیت اور مشن نے برانڈ کو گرنے نہیں دیا۔ 2017 میں ان کے بھائی ہمایوں جمشید نے لیڈرشپ سنبھالی اور فیتھ ود فیشن کا ویژن اور مضبوط بنایا۔ بزنس آف فیشن 2025 کے مطابق آج جے ڈاٹ کے پاکستان میں 110 سے زیادہ سٹورز ہیں اور اوورسیز میں 40 سے زیادہ۔ ای کامرس نے 2024 تک 80 سے 90 ملین ڈالر اینول گروس مرچنڈائز ویلیو ریکارڈ کر کے برانڈ کو ساؤتھ ایشیا کے ٹاپ اسلامک لائف سٹائل لیبلز میں شامل کر دیا۔ جے ڈاٹ فاؤنڈیشن کے ذریعے ان کا ویلفیئر مشن بھی جاری ہے۔ ایجوکیشن اور ریلیف پروجیکٹس میں 50 کروڑ روپے تک خرچ ہو چکا ہے۔ سٹورز کے ہر کارنر پر ان کا پیغام لکھا ہے، موڈیسٹی از دا نیو لگژری۔ آج بھی جنید جمشید کا چہرہ پوسٹرز پر نہیں، مگر ان کی سوچ برانڈ کے DNA میں زندہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی ایک ایسے انسان کی جنہوں نے فیم کو ایمان میں بدل دیا اور بزنس کو ایک صدقہ جاریہ میں۔ ان کا برانڈ جے ڈاٹ آج بھی انہی کے جذبے کا نتیجہ ہے، جہاں فیشن ایک عبادت بن گیا۔ ہر کپڑے، ہر پرفیوم اور ہر عید کمپین میں ان کی سوچ اب بھی محسوس ہوتی ہے۔ آج جب ہم جنید جمشید کا نام لیتے ہیں تو صرف ایک آرٹسٹ نہیں، بلکہ ایک دائی، ایک انٹرپرینور اور ایک رول ماڈل یاد آتا ہے۔